موضوع درس الآداب مع المسلمین، سورۃ الحجرات و تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن اللہ يحب المقسطین۔ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں اب ہمیں آداب بتلائے ہیں، آداب عامہ بین المؤمنین۔ پہلے ہم نے آداب پڑھے تھے مع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ سرکار دو عالم کے سامنے قول میں، عمل میں، فعل میں پیش قدمی نہ کرو۔ دوسرا ادب تھا کہ جب حضور سرکار دو جہاں سے بات آمنے سامنے ہو رہی ہو تو تمہاری آواز بھی آپ کی آواز سے اونچی نہ ہو۔ اور تیسرا ادب یہ تھا کہ جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو ایسے نہ بلاؤ، بلکہ انتہائی احترام، تعظیم اور ادب کے ساتھ اللہ کے نبی کو پکارو۔ اسی طرح پھر بطور ترغیب بتلایا گیا کہ جو لوگ اپنی آوازوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پست رکھتے ہیں ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا ثواب ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے مذمت کی ان لوگوں کی کہ جو حضور کے گھروں کے باہر کھڑے ہو کے پکارتے ہیں، آپ کو بلاتے ہیں، ان کو حکم دیا گیا کہ ایسی بے ادبی ہرگز نہ کریں، انتظار کریں جب حضور سرکار دو جہاں اپنے منشے سے باہر آئیں، اور صرف باہر نہ آئیں، تمہاری طرف متوجہ بھی ہوں، پھر بات کریں۔ یہ آداب بتلائے گئے۔ اس کے بعد ہمیں آداب بتلائے گئے کہ اگر کوئی آدمی جو بظاہر فاسق ہے ایک بہت بڑی خبر لے کے آتا ہے تو اس کی خبر پہ جلد بازی میں عمل نہ کرو، تحقیق کرو۔ اسی لیے فاسق کی شہادت جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی، مردود ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اگر تم جلد بازی کرو گے تو اس کا انجام بہتر نہیں ہوگا۔ اور اس کے ساتھ پھر ایک اور ادب بھی بتلایا گیا کہ جب تمہارے اندر میرا نبی موجود ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، حضور زندہ موجود ہیں، تو آپ کے سامنے اصرار نہ کیا کرو کہ حضور آپ ایسا کریں اور آپ ایسا کریں اور آپ ایسا کریں۔ بالکل کیوں؟ اگر حضور آپ کی بات مان لیں تو اس میں
اللہ کے پیغمبر پہ تو کچھ نہیں ہوگا لیکن تم مصیبت میں پڑ جاؤ گے. اور پھر اللہ نے بتلایا کہ صحابہ کا مقام یہ ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دی ہے اور ایمان کو ان کے دلوں میں مزین کر دیا ہے اور کفر کو، نافرمانی کو، گناہوں کو اللہ نے ان کے دلوں سے مکروہ کر دیا ہے، اوپرا کر دیا ہے، ان کو نفرت ڈال دی ہے. یہی وہ لوگ جو ایمان والے ہیں اور نافرمانی سے، کبائر گناہوں سے بچتے ہیں، اولئک ھم الراشدون، یہی کامیاب لوگ. لیکن یہ کامیابی کا مقام جو ہے یہ بھی فضلا من اللہ و نعمتا، اللہ کا فضل ہے اور اللہ کی نعمت ہے، ورنہ تم کیسے مسلمان ہو سکتے تھے اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتے. اسی لیے جنت میں بھی جا کر مومن یہی کہے گا کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں یہ راستہ دکھلایا. وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ، اگر آپ ہدایت نہ دے تو ہم کہاں ہیں، ہم تو بھٹک جاتے. کتنے لوگ ہیں آج بھی پڑھے لکھے ہیں، تعلیم ہے، لیکن کوئی عیسائیت کے تثلیث کے چکر میں پڑا ہوا ہے، کوئی عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنائے ہوئے ہے، کتنے یہودیت کے چکر میں ہے کہ تورات محرف ہے، مبدل ہے، مغیر ہے، لیکن اس کے باوجود بھی تورات کے احکام کو اپنے لیے جاری و ساری سمجھتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لے آتے. اسی طرح کتنے دیکھ لیں، ہندو ہیں، بدھ مت ہیں، جین مت ہیں، سکھ ہیں، گمراہیوں میں پڑے ہوئے ہیں، بڑے بڑے اعلیٰ پڑھے لکھے لوگ ہیں، لیکن اللہ ہدایت نہ دے تو بندہ کیا کر سکتا. اسی لیے مسلمان ہر نماز میں اللہ سے مدد مانگتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھلا، ہمیں سیدھا راستہ دکھلا. حالانکہ سیدھے راستے پہ تو کھڑا ہے، مانا ہوتا ہے اللہ ہمیں جما دے اسی راستے پہ، ورنہ ہم تو بھٹک جائیں. کتنے بڑے بڑے علماء، کتنے بڑے بڑے علماء تھے، یعنی جن کے علوم کو دیکھیں تو حیران ہو جائیں، لیکن معتزلہ بن گئے، کوئی خارجی بن گئے، کوئی ناصبی بن گئے، کوئی رافضی بن گئے، بھٹک گئے راستے سے. کتنے بڑے لکھے لوگ ہیں، دعویٰ کر لیا کہ ہم اہل قرآن ہیں، لیکن کافر ہو گئے. جب قرآن پر عمل بغیر فرمان رسول کے ہو ہی نہیں سکتا، بغیر حدیث پر ایمان لانے کے قرآن سمجھ ہی نہیں آ سکتا، تو وہ بھی پٹڑی سے بھٹک گئے، حالانکہ دعویٰ یہ ہے کہ جی ہم تو قرآن پہ چلتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے، پڑھے لکھے لوگ ہیں اور شوق بھی ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ چلیں، لیکن فقہ کا انکار کر بیٹھے. تو اب جب فقہ کا انکار ہو جائے گا تو ہمیں حدیث سمجھ کیسے آئے گی؟ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن پر بھی ایمان ہے، حضور پر بھی ایمان ہے، صحابہ پر بھی ایمان ہے کہ صحابہ صحابہ ہیں، لیکن صحابہ معیار حق نہیں ہے، یعنی صحابہ کی بات کوئی حجت نہیں ہے. صحابہ معیار حق اور معیار ہدایت نہیں، وہ صرف اللہ رسول کی ذات ہے. بھئی اللہ رسول کی ذات ہے، آمنا باللہ، لیکن حضور کا ہر عمل ہمیں کون بتلائے گا؟ اگر صحابہ حق پہ نہیں ہیں تو دین تو ختم ہو گیا. ہم نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے نہیں دیکھا، ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو طواف کرتے نہیں دیکھا، صفا مروہ دوڑتے نہیں دیکھا، مینا عرفات مزدلفہ میں حج کے احکام میں نہیں دیکھا، آپ کو قربانی دیتے نہیں دیکھا، حلق کراتے نہیں دیکھا ہے، آپ کو تشہد میں بیٹھ کے نہیں دیکھا، رکوع قیام سجود میں نہیں دیکھا. یہ ساری عملی تصویر لے کے آنے والے تو صحابہ ہیں، اور اگر صحابہ ہی میں یار حق نہیں، بات ختم ہو گئی. اس لیے اللہ کی ہدایت کے بغیر کسی کو ہدایت نہیں مل سکتی. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ فضلا من اللہ،
یہ میرا فضل ہے، میری نعمت ہے۔ اچھا، اور میں نے یہ فضل کیوں کیا ہے؟ واللہ علیم حکیم، وہ جاننے والے ہیں کہ کون فضل کا مستحق ہے، کون جنت کا حقدار ہے اور کون جہنم کا سزاوار ہے۔ اور حکیم، میرا ہر قول، میرا ہر حکم جو ہے وہ حکمت پر ہے۔ ان آداب کے بعد آج ہمیں بتائے جاتے ہیں وہ آداب، وہ معاشرت جو ہمیں آپس میں عامت المسلمین مومنین کو درپیش آتے ہیں، اس میں ہم کیا کریں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ ان طائفتان، اگر دو جماعتیں، طائفہ کہتے ہیں ایک ٹولہ، گروہ، جماعت، من المؤمنین اقتتلوا، ان کے درمیان میں جھگڑا ہو جائے، قتال ہو جائے، تو اب تم کیا کرو؟ فاصلحوا بینہما، ان کے درمیان میں کوشش کرو صلح کرانے کی۔ اور اسی میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، صلح کو ناکامی ہو گئی، اب ان میں سے ایک جماعت نے دوسرے پر ظلم کیا، تجاوز کیا، چڑھ دوڑی، تو اب تم کیا کرو؟ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، جنہوں نے بغاوت کی ہے ان کے خلاف لڑو، حَتَّى تَفِيَّ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، اس وقت تک لڑو جب وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے۔ فَإِنْ فَاءَتْ، اگر وہ باغی ٹولہ جو ہے وہ اللہ کے حکم پہ لوٹ آئے تو اب یہ نہ سمجھو کہ ان سے لڑائی ہو چکی ہے، نہیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، ان کے ساتھ پھر بھی صلح کراؤ، اور صرف صلح نہیں، عدل کے ساتھ صلح کراؤ، انصاف کے ساتھ صلح کراؤ۔ پھر حکم دیا وَأَقْسِطُوا، ہر بات میں انصاف کرو، عدل کرو۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ عدل کرنے والوں کو محبوب رکھتے ہیں۔ اور آگے بیان فرما دیا کہ یہ سارا حکم ہم کیوں دے رہے ہیں کہ انما المؤمنون اخوۃ، مومن مومن کا بھائی ہوتا، کہ مومن جو ہے وہ مومن کا بھائی ہے، اخوت ایمانیہ ہے۔ ایک تو اخوت ہوتی ہے نا کہ ماں باپ ایک ہے، یا باپ ایک ہے، یا ماں ایک ہے، یہ اخوت ایمانی ہے کہ جب کلمہ پڑھ لیا تو سب بھائی بن گئے۔ انما المؤمنون اخوۃ، کے مومن ایک دوسرے کا بھائی، فاصلحوا، تو بھائیوں میں اگر لڑائی ہو جائے تو صلح کراؤ۔ واتقوا اللہ، اور ہر بات میں اللہ سے ڈرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ تو اب مسئلہ سمجھیں کہ اگر دو جماعتیں ہیں ان میں لڑائی ہو جاتی ہے، اب دیکھنا یہ پڑے گا کہ مثلا دو جماعتوں سے کیا مراد ہے۔ مثلا دو اسلامی ملک ہیں، یہ بھی مسلمان یہ بھی مسلمان، لیکن لڑائی ہو گئی۔ ایک صورت یہ ہے، ایک صورت یہ ہے کہ دو ملک نہیں ہیں، ایک ہی ملک ہے، ایک ہی ملک ہے، ایک ہی حکومت ہے، ایک ہی بادشاہ ہے یا خلیفہ ہے یا جو بھی امیر ہے، اسی ملک میں رہنے والے دو جماعتیں، دو قبیلے جو ہیں وہ آپس میں لڑ پڑتے ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ ملک آپ کا ہے، مسلمانوں کا ملک ہے، ایک ہی بادشاہ ہے یا خلیفہ ہے یا حاکم ہے، جو بھی ہے، اسی ملک میں رہنے والے دو قبیلے، دو گروہ جو ہیں وہ آپس میں لڑ پڑتے ہیں۔ یہ دوسری صورت ہے، یاد رکھو، اچھی طرح دماغوں میں بٹھاتے جاؤ۔ ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اس وقت کے خلیفہ یا بادشاہ کے خلاف کھڑے ہو گئے، اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا وہ بادشاہ شریعت اسلام پہ قائم ہے یا اللہ کے حدود کو توڑ گیا ہے۔
اگر تو وہ شریعت اسلام پہ قائم ہے، مسلمان ہے، اور اس نے کوئی ایسا حکم نہیں دیا ہے جو اللہ کے شرعی احکام کے خلاف ورزی ہو، گناہ گار ہے، فاسق ہے، شرابی ہے، کبابی ہے، پھر بھی ہم اس کے خلاف بغاوت نہیں کریں گے۔ اگر اس کے ہاتھ پہ بیعت ہو گئی ہے، اس کی حکومت بن گئی ہے، بندہ غلط ہے یا اچھا ہے، حکومت بن گئی، اب وہ لوگوں میں امن امان قائم کیے ہوئے ہے، نظم نسق قائم ہے، ہر کسی کی جان مال آبرو کی حفاظت ہے، لیکن خود وہ بڑا فاسق فاجر ہے، پھر بھی شریعت حکم دیتی ہے کہ جھگڑا نہ بڑھاؤ، اطاعت کرو اور وقت گزارو۔ اسی لیے حضور نے فرمایا تھا کہ اگر تم پر کوئی غلام بھی کبھی بادشاہ بن جاتا ہے، اسمعوا واطیعوا، ہر حال میں اس کی بات سنو اور اطاعت کرو۔ اچھا، اب یہ ہے کہ اس کے خلاف ایک جماعت اٹھ کھڑی ہوئی ہے، یا مسلمانوں کا خلیفہ تو حق پہ ہے لیکن ایک باغی جماعت کھڑی ہو گئی ہے۔ یہ مختلف صورتیں ہیں، مختلف احوال ہیں، ان سب کے بارے میں حکم یہ ہے کہ مسلمان ہر حال میں کوشش کریں کہ دو جماعتوں کو ملائیں، دو جماعتوں کی صلح کرائیں۔ اللہ نے ان کو لڑنے کے باوجود بھی مومن کہا ہے، حالانکہ وہ ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے دونوں مومن ہیں، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور آگے بھی اللہ نے جا کے فرمایا کہ مومن ہیں، تمہارے بھائی ہیں، صلح کراؤ۔ اب ہم نے کوشش کی ہے صلح کرانے کی، لیکن ان میں ایک جماعت ایسی ہو گئی تھی، نہیں ہم تو بالکل نہیں مانتے، ہم تو ہر حال میں لڑیں گے۔ تو اب سارے مسلمان اکٹھے ہو کے اس باغی کے خلاف لڑیں۔ اچھا، اب باغی جو ہے مار کھانے کے بعد سیدھا ہو گیا، اور نے کہا جی اب میں تو صلح کرتا ہوں، مانتا ہوں۔ اللہ فرمایا بالکل جنگ روک دو، یہ نہیں کہ وہ مانتا ہے تم کو، نہیں، ایک ہی دفعہ ختم کرو ان کو۔ اچھا، اب مان گیا ہے لیکن اس نے چونکہ تمہارے بندے بھی مارے ہوئے ہیں، اب تم کہو جی صلح تو کرتے ہیں، نہ نہ صلح کرو، وہ بھی انصاف کے ساتھ صلح کرو۔ اللہ کو انصاف پسند ہے۔ اسی طرح یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ مثلا دو مسلمان ہیں، ایک جماعت نے وقت کے بادشاہ کے خلاف بغاوت کی ہے، تو بادشاہ کو حق ہے کہ ان کو کچل دے، لیکن کچلنے کے بعد ان کا بال مال غنیمت نہیں ہوگا، ان کی لڑکیاں تمہاری مملوکہ یا باندیاں نہیں بن جائیں گی، وہ مسلمان ہیں، مومن ہیں، بس غلطی ہو گئی۔ اب ان کا حل کیا کریں؟ حل یہ ہے کہ اب ان کے ہتھیار چھین لیں اور ان کو ایک لحاظ سے نظر بند کر دیں جب تک کہ ان کی اصلاح نہ ہو جائے، اور جب اصلاح ہو جائے ان کا مال بھی ان کو واپس ہوگا، ہر چیز واپس ہوگا۔ اسی لیے اصحاب رسول نے فرمایا کہ یہ واقعات ایسے بھی ہوئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قبیلہ اوس اور خزرج، یہ دو قبیلے تھے بڑے بڑے انصار کے مدینہ منورہ میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے بھی ان کی آپس میں دشمنیاں تھیں، ایک دوسرے کا قتل کرتے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، وہ ایمان لے آئے، اب آپس میں بھائی بن گئے، لیکن کبھی کسی چھوٹی بات میں جھگڑا ہو جاتا تھا۔ تو اللہ کے پیغمبر ان کے درمیان میں جا کے ہمیشہ صلح فرما دیتے تھے۔ چھوٹی بات پہ جھگڑا، اس نے کہا یا للہ، اس نے کہا یا للخزرج، اس نے اپنے قبیلے کو بلایا، اس نے اپنے قبیلے کو بلایا، لڑائی شروع ہو گئی۔ حضور کو خبر ملی، حضور چلے گئے، ہم نے بھائی کیا کر رہے ہو؟ یہ کیا اوس اور خزرج کے نعرے لگا رہے ہو؟ یہ تو نعرے جاہلیت کے ہیں، ان نعروں میں تو بدبو آتی ہے، تم مسلمان ہو، کیا کر رہے ہو تم؟
یہ قومیت کے نعرے لگانا کہ یہ بلوچ ہیں اور یہ فلان ہیں اور یہ افغان ہیں، یہ نعرے جو ہیں یہ تو آپ نے فرمایا نہا منتنۃ، یہ تو بدبودار نعرے ہیں۔ اللہ نے سب مسلمانوں کو بھائی بنایا ہے، ایک ہی باپ ہے، ایک ہی ماں ہے، سب کا جد اعلیٰ جو ہے وہ حضرت آدم ہے، سب کی جد اعلیٰ جو ہے بی بی حوا ہے، تو ہم سب بی بی حوا اور بی بی حضرت آدم کی اولاد ہیں۔ اس لیے حضور نے ارشاد فرمایا تھا کلکم بنو آدم و آدم من تراب، آپ نے فرمایا تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنا ہے، جھگڑا کس بات کا کر رہے ہو؟ تو حضور نے ان کے درمیان میں صلح کرا۔ اچھا، انہی مسائل کو لے کر، انہی آیات قرآن کو لے کر حضور کے بعد بھی جو واقعات پیش آئے ہیں، مفسرین نے، فقہا نے، محدثین نے انہی آیتوں کو سامنے رکھا ہے کہ بھی صحابہ میں بھی تو جھگڑے ہو گئے، جیسے جنگ جمل ہے کہ بی بی عائشہ اور حضرت علی کے درمیان میں جنگ ہو گئی، ہزاروں صحابہ شہید ہو گئے، لیکن اس کے باوجود دیکھیں حضرت طلحہ، حضرت زبیر بی بی عائشہ کے ساتھ تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف لڑ رہے تھے، اور خلیفہ برحق حضرت علی تھے، لیکن چونکہ اجتہادی غلطی تھی، حالانکہ حضور فرما چکے تھے کہ طلحہ من اہل الجنت یمشی علی وجہ الارض، کسی نے جنتی بندے کو زمین پہ چلتے دیکھنا ہو تو طلحہ کو دیکھ لے، وہ تو جنتی ہے، حالانکہ وہ ان حضرت علی کے خلاف لڑ رہا ہے، لیکن حضور اس کے جنتی ہونے کی بشارت دے چکے ہیں، اور آپ نے فرمایا قاتل زبیر فی النار، زبیر کے قتل کرنے والے کو جہنم کی خوشخبری دے دو۔ تو معنی یہ ہوا کہ باوجود اس لڑائی کے ان میں کوئی کافر نہیں ہوا، سب مومن رہے۔ ان کے زیادہ سے زیادہ خطا اجتہادی ہم کہیں گے کہ اجتہاد یہ تھا، بی بی عائشہ یہ چاہتی تھی کہ حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لیا جائے، حضرت طلحہ، حضرت زبیر بھی یہ چاہتے تھے کہ حضرت عثمان چونکہ مظلوم شہید ہو گئے ہیں، انہیں مدینہ منورہ میں اپنی حویلی میں محصور کر کے پیاسا شہید کیا گیا ہے، تو حضرت علی کا یہ فرض ہے کہ حضرت عثمان کے قاتلوں کو پکڑ کے شریعت اسلام کے مطابق سزا دیں، اگر حضرت علی یہ نہیں کر سکتے تو ان کے قاتلوں کو ہمارے حوالے کریں۔ اسی بات پہ بی بی عائشہ مکے میں تھی، آپ بی بی صاحبہ مکے میں آئی ہوئی تھی، حضرت عثمان شہید ہو گئے، اور حضرت عثمان کوئی عام آدمی تو نہیں تھا، خلیفہ رسول اللہ ہے، داماد نبی محمد مصطفیٰ ہے، تمام صحابہ میں زیادہ باحیا ہے، ذی النورین ہے، جس کے گھر میں سرکار دو جہاں کی دو بیٹیاں ہیں۔ تو اب حضرت طلحہ زبیر آئے، انہوں نے آ کے بتلایا بی بی عائشہ کو کہ حضرت عثمان شہید ہو گئے ہیں، اور جو لوگوں حضرت عثمان کو شہید کرنے والے ہیں وہ حضرت علی کے ساتھ بیٹھے ہیں، اور حضرت علی ان سے بدلہ نہیں لیتے، تو پھر کیا حکومت ہے، کیا خلافت ہے کہ ایک آدمی بے گناہ شہید ہو جائے، اور وہ بھی مدینۃ الرسول میں، اور مظلوم شہید ہو، قرآن پہ جس کا خون گرے، پیاسا شہید ہو، اور خلیفہ وقت اس کے قاتلوں کے ساتھ بیٹھا ہو، اسے بدلہ بھی نہ لے۔ تو انہوں نے بی بی عائشہ کو آمادہ کیا کہ بی بی صاحبہ اگر آپ ہمارا ساتھ دیں تو بہرحال پھر آپ چونکہ امہات المومنین ہیں تو آپ کے لیے صحابہ کھڑے ہو جائیں گے اور ہم اپنے مطالبے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ادھر جو لوگ حضرت علی کے ساتھ تھے اور قاتلان عثمان تھے،
حضرت عثمان کے شہید کرانے والے تھے، اصل میں یہ منافقین تھے، یہ عبداللہ ابن سبا کی جماعت تھی۔ انہوں نے حضرت علی کو ابھارا کہ حضرت آپ خلیفہ وقت ہیں، آپ کی بیعت ہو گئی ہے، اب بی بی عائشہ ہو یا طلحہ ہو یا زبیر ہو یا کوئی بھی ہو، تو جو آدمی وقت کے خلیفے کے خلاف بغاوت کرے اس کا تو حکم یہ ہے فقتلو، اس کو قتل کرو۔ تو اگر آپ نے نرمی کر لی تو آپ کی تو خلافت ختم ہو جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تیار ہو گئے اور آپ نے اپنی فوجوں کو تیار کیا، لیکن حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں بھائیوں نے آ کر حضرت علی کی خدمت میں عرض کیا کہ ابا جان امیر المومنین، آپ کبھی ایسا نہ کریں، حضور کی محبوبہ ہے، بیوی ہے، امہات المومنین ہے، آپ اپنی اماں کے خلاف جنگ لڑیں گے؟ وہ تو آپ کی ماں ہیں، آپ قتل فوجوں کو تیار نہ کریں، آپ ہمیں حکم دیں، ہم جا کے مناتے ہیں، انہیں راضی کرتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ بیٹا تم ٹھیک کہتے ہو، میرے دل میں بھی اس کا احترام ہے، وہ امہات المومنین ہے، وہ دنیا کی ایک واحد عورت ہے جس کی گواہی اللہ نے عرش سے دی ہے، کسی پیغمبر کی بیوی کی گواہی عرش سے نہیں آئی۔ بی بی مریم کی گواہی عیسیٰ علیہ السلام نے دی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی پاک بازی کی گواہی شیر خوار بچے نے دی ہے۔ یہ شان صرف امہات المومنین اما عائشہ کا ہے کہ جس کی گواہی اللہ نے عرش سے قرآن میں نازل کی ہے۔ تو بہرحال حضرت علی نے بھی اپنی فوجیں نکالی، جب ادھر سے بھی فوجیں نکلی، ادھر بی بی عائشہ کا قافلہ بھی چل رہا ہے، تو اب حضرت طلحہ اور حضرت زبیر نے یہ مشورہ دیا بی بی عائشہ کو کہ ہم بجائے مدینے جانے کے راستہ بدل دیتے ہیں، ہم بصرہ چلے جاتے ہیں تاکہ راستے میں ٹکراؤ نہ ہو جائے، اور اگر ہم بصرہ میں پہنچ گئے تو پھر ہمیں حضرت معاویہ کی مدد بھی مل جائے گی۔ پھر ہماری طاقت کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا ہے، تو آپ جو ہے راستہ بدل دیں۔ بی بی نے کہا ٹھیک ہے، لیکن اسی راستے پہ حضرت علی کی فوجیں آ گئیں اور آپ دونوں فوجوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا، وہ فوجیں ادھر رک گئیں اور یہ فوجیں ادھر رک گئیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے قاصد بھیجا بی بی عائشہ کے پاس کہ امہات المؤمنین، آپ ہماری ماں ہیں، میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، اگر اجازت ہو تو میں آپ کے کیمپ میں حاضر ہو جاؤں۔ بی بی عائشہ نے فرمایا تم خلیفۃ المسلمین ہو، تم میرے بیٹے ہو، لاکھ دفعہ ہو، کیوں نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ اماں، پہلی بات تو یہ تھی کہ آپ کو میدان میں نہیں نکلنا چاہیے تھا، آپ لوگوں کی باتوں میں آ گئی ہیں۔ بی بی عائشہ تھوڑی ناراض ہوئی، انہوں نے کہا بیٹا، جس کا بھائی یا بیٹا یا باپ قتل ہو جائے اس کے گھر والوں کو قصاص لینے کے لیے میدان میں آنے کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ میں نے کہا تم تو عالم ہو، تم تو اتنے بڑے عالم ہو کہ تمام فیصلے کرنے کی اللہ نے تمہیں صلاحیت دی ہے۔ اگر ایک آدمی ہے، ایک عورت ہے، اس کا شوہر قتل ہو گیا، یا ایک عورت ہے اس کا بھائی قتل ہو گیا، ایک عورت ہے اس کا باپ قتل ہو گیا، ایک عورت ہے بیٹا قتل ہو گیا، تو کیا اس عورت کو اس کے قصاص کے لیے کورٹ میں یا عدالت میں یا میدان میں نہیں آنا چاہیے؟ یہ شریعت منع کرتی ہے۔ حضرت نے کہا کہ اماں جان یہ بات نہیں ہے، جتنا حضرت عثمان کی شہادت کا آپ کو غم ہے میرا اللہ جانتا ہے، مجھے اس سے زیادہ غم ہے۔
میں نے تو اپنے دونوں فرزند حضرت حسن حسین کو حضرت عثمان کے دروازے پہ پہرے دار بنا کے کھڑا کیا تھا کہ آپ عثمان کی حفاظت کریں، لیکن باغیوں نے دروازے سے گزرنے کی ہمت نہ کی، انہوں نے دیوار پھلانگ کے جا کے حضرت عثمان کو قتل کیا ہے۔ اس لیے حضرت علی جب ناراض ہوئے حضرت حسن حسین سے کہ تم کیا پہرا دے رہے تھے، انہوں نے کہا واللہ ابا جان جہاں آپ نے ہمیں کھڑا کیا ہے وہاں سے تو ہم نے کسی چڑی کے بچے کو بھی نہیں گزرنے دیا، اگر پیچھے سے کوئی نقب لگا لے اس کا ہمیں کیا پتا ہے۔ تو حضرت علی نے عرض کیا کہ بی بی ان کا مجھے دکھ ہے، تو بی بی عائشہ نے فرمایا کہ دیکھو حضرت علی تم اس وقت خلیفہ ہو، تمہیں عثمان مظلوم ہے اور عثمان کا تمہیں غم ہے، تو قاتلوں سے بدلہ لو، بات ختم، کوئی تمہارا ہمارا اختلاف نہیں، نہ لڑائی ہے نہ جنگ، ابھی ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں۔ اگر تم قاتلان سے بدلہ لینے میں ڈرتے ہو تو پھر تم ہمارے حوالے کر دو، ہم قاتلان سے عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے۔ اگر تم یہ بھی نہیں کر سکتے ہو تو تم ایک طرف ہو جاؤ، ہمیں لڑنے دو باغیوں سے۔ حضرت علی نے عرض کیا اما جان حضرت عثمان کے پاس بھی تو فوج تھی، اگر حضرت عثمان اس وقت اپنے مسلمان فوج کو آرڈر کر دیتے، اگر ہمیں حکم کر دیتے کہ ان سے لڑنا ہے، تو وہ تو 50 آدمی تھے سارے باغی جو تھے، ان کی تو ایک ایک بوٹی بھی نہ ملتی مدینہ منورہ میں، لیکن حضرت عثمان نے کہا تھا کہ میں خود شہید ہونا پسند کرتا ہوں لیکن محمد مدنی کے شہر میں خون بہانا نہیں پسند کرتا۔ میں یہ کبھی حکم نہیں دے سکتا کہ میرے مدنی کے شہر میں قتال ہو، وہ مجھے مارنا چاہتے ہیں مجھے شہید کر لیں۔ حضرت ایک روایت میں تو یہ بھی آتا ہے کہ حضرت علی خود آئے، حضرت عثمان کو دیوار سے پکارا تو حضرت عثمان دیوار سے ظاہر ہوئے، انہوں نے کہا عثمان ہمیں حکم دو، تم خلیفہ ہو، جب تک حکم نہ دو ہم کیا کریں، ہمیں حکم دو ہم ان سے قتال کریں۔ تو حضرت عثمان مسکرائے، فرمایا علی تم مجھ سے حکم لینا چاہتے ہو، میں نے خواب میں دیکھا ہے حضور فرماتے ہیں میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، میں نے تو شہید ہونا ہے، حضرت علی جاؤ اپنا کام کرو، مجھے تو حضور نے فرمایا تھا کہ تم نے شہید ہونا ہے۔ تو حضرت علی نے کہا اما جان بالکل ٹھیک ہے، لیکن وہ جو باغی ہیں اس وقت پورے مدینے پہ ان کی دہشت پھیلی ہوئی ہے، اگر میں ان کو پکڑتا ہوں تو وہ میری خلافت کو بھی ختم کر دیں گے اور پھر مدینے میں قتال شروع کر دیں گے، لہذا مجھے مہلت دیں، آپ میری بیعت کریں، آپ میری سپورٹ کریں، آپ میری پشت پہ آئیں، میری طاقت بڑھ جائے، جب مدینے میں مکمل کنٹرول ہو جائے گا، میری خلافت مستحکم ہو جائے گی، میرا وعدہ ہے کہ سب سے پہلے میں عثمان کے قاتلوں کو پکڑوں گا۔ بی بی عائشہ نے فرمایا مجھے تمہارے وعدے پہ یقین ہے، لہذا تمہارا ہمارا صلح ہو گئی، فیصلہ ہو گیا، تو اب آپ بھی مدینے جائیں، ہم بھی کل مدینے کے لیے روانہ ہو جائیں گے، جنگ ختم، جھگڑا ختم، اب آپ کی ہم مدد کریں گے، آپ اپنے ہاتھ پاؤں مضبوط کرنے کے بعد عثمان کے قاتلوں کو پکڑیں۔ شروع ہو گئی ماں بیٹے میں، سارے صحابہ میں خوشیوں کی لہر دوڑ گئی، ساری خوشیاں منائی جا رہی ہیں، دونوں کیمپوں میں مبارک مبارک ہو رہی ہے۔ اب وہ جو منافقین کا گروہ ہے، وہ جو سبائی پارٹی بیٹھی تھی، ان کو تسلی ہو گئی کہ اگر ان ماں بیٹے کی صلح ہو گئی تو ہماری پھانسی تو قریب آ گئی، ہم تو گئے، پھر ہم تو نہیں بچتے نا۔ تو انہوں نے کہا بھی کیا کریں، انہوں نے کہا ہاں بالکل ایسا کرتے ہیں
کہ 20 آدمی 30 آدمی جو ہے رات کو آخری رات کے حصے میں جا کر بی بی عائشہ کے کیمپ پہ حملہ کر دیں تلواروں سے اور شور کریں کہ علی کی فوج آ گئی، علی کی فوج آ گئی، اور بعض 20-30 آدمی حضرت علی کے کیمپ پہ حملہ کر دیں اور کہیں بی بی عائشہ کی فوج نے غداری کی، بی بی عائشہ کی فوج نے حملہ کر دیا ہے، تو جب یہ حملہ ہو جائے گا پھر کون کنٹرول کرے گا؟ اس طرح ان دونوں نے جنگ کرائی اور اس جنگ میں سینکڑوں ہزاروں صحابہ شہید ہو گئے، لڑائی شروع ہو گئی، اب کون روکے؟ حتیٰ کہ بی بی عائشہ جس جبل پہ جس اونٹ پہ سوار تھی اس کے اوپر ہودج یا لکڑی کا ایک کمرہ سا بنا ہوا تھا، وہ ہودج گر گیا اور بی بی عائشہ زمین پہ گری ہیں، تو سب سے پہلے دوڑ کے بی بی عائشہ پہ کپڑے ڈالنے والا حضرت علی ہے۔ حضرت علی نے اپنا کیمپ چھوڑا، وہاں سے دوڑے، اپنی چادر لے کے جا کے فوراً بی بی عائشہ پہ ڈالی اور کہا اماں جان یہ کیا؟ اس نے کہا تم نے غداری کی۔ انہوں نے کہا نہیں تمہاری فوج ہے۔ اس نے کہا ہم نے تو نہیں کی۔ اب دونوں بیٹھ کے رو رہے ہیں، لیکن جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا۔ تو اس کے باوجود کہ لڑائی ہو گئی، لیکن اللہ فرماتا ہے دونوں مومن ہیں، دونوں جنتی ہیں، دونوں سے ہم نے رضا کا وعدہ کر لیا ہے، لہذا یہ مشاجرات ہیں۔ ان کی مثال یوں سمجھ لو جیسے حضرت یوسف اور ان کے بھائیوں کی لڑائی ہو گئی، بھائیوں نے ان کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، بھائیوں نے ان کو جا کے ایک غیر آباد کنویں میں ڈالا، بھائیوں نے ان کو جا کے غلام بنا کے بیچ ڈالا، لیکن جب صلح ہو گئی سارے مسئلے ختم ہو گئے، نہ ان کی نبوت میں فرق آیا نہ بھائیوں کی ولایت میں فرق آیا، غلطی تھی ہو گئی۔ اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کا رسول ہے، نبی ہے، حضرت ہارون نبی ہے، دونوں بھائیوں میں لڑائی ہو گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھائی کی داڑھی پکڑ لی۔ نبی کی داڑھی پکڑنا مذاق ہوتی ہے؟ اور اتنے ناراض ہوئے، اور حضرت لڑائی کے بعد جب حقیقت کھلی دونوں بھائی، دونوں نبی، دونوں پر اللہ کی طرف سے کوئی ناراضگی نہیں آئی۔ کیوں؟ دونوں کا جذبہ ٹھیک تھا۔ تو صحابہ میں بھی جتنی لڑائیاں ہوئی ہیں دونوں مجتہد تھے، دونوں کا اجتہاد تھا، اور دونوں اپنے اپنے اجتہاد میں سمجھتے تھے کہ ہم حق پہ ہیں۔ اسی طرح پھر دیکھ لیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ کی لڑائی ہو گئی، ان کی لڑائی میں صلح کرانے والا کون ہے؟ حضرت حسن ہے۔ حضرت علی کی خلافت ختم ہو گئی، حضرت علی شہید ہو گئے، پھر حضرت حسن خلیفہ بنے، اور یہ حضرت حسن جو ہے حسن ابن علی ہے، حضرت علی کا بیٹا ہے، بی بی فاطمہ کے بطن سے ہے، اور یہ وہی حسن ہے کہ جس کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں حضور ممبر پہ تھے، آپ بار بار اپنے اس بیٹے کی طرف دیکھ رہے تھے اور آپ نے فرمایا ان ابنی ھذا لسید، یہ میرا بیٹا جو ہے نا سردار ہے، لعل اللہ ان یصلح بہ بین الطائفتین عظیمتین من المسلمین، اللہ اس کے ذریعے دو مسلمان بڑی جماعتوں کا جھگڑا ختم کریں گے اور صلح کا ذریعہ بنے گا۔ لیکن اللہ کے نبی نے دونوں کو مسلمان کہا، کسی کو کافر نہیں کہا، اور ان دونوں جماعتوں کی صلح کرانے والا حضرت حسن ابن علی ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ نے حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی، اب معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت جو ہے وہ بلا اختلاف ہو گئی، پہلے اختلاف تھا لیکن حضرت حسن کی بیعت کرنے کے بعد بلا اختلاف ہو گئی، اور آپ نے تقریباً 40 سال تک حکومت کی ہے شام میں بیٹھ کے، اور پھر حضرت معاویہ حضرت عمر کے زمانے سے گورنر چلے آ رہے ہیں، ان سے پہلے ان کے بھائی یزید ابن سفیان تھے، یزید ابن ابی سفیان جب مر گئے حضرت عمر نے حضرت معاویہ کو بنا دیا، حضرت معاویہ بعد میں بھی رہے 40 سال تک، اور پورے عالم اسلام کی تاریخ میں بحری بیڑا بنا کے سب سے پہلے جنگ کرنے والا حضرت معاویہ ہے۔
رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ، تو اس میں اللہ نے حکم سکھلایا ہے کہ اگر لڑائی ہو جائے سنو تو رہو، جو بات نہیں مانتا تم سارے اتفاق کر کے اس کے خلاف لڑو، اور اگر وہ بات مان لے بس تم بھی لڑائی بند کر دو، پھر بھی دونوں میں سلو کرو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر حال میں سلو پسند ہے، اللہ کو فتنہ اور انتشار پسند نہیں۔ اور پھر اللہ نے فرما دیا انما المؤمنون، تم تو دونوں مومن ہو، ایمان والے ہو، اور ایمان والے تو بھائی ہوتے ہیں۔ اچھا تم نہیں لڑ رہے ہو تو فاصلحوا بین اخویکم، جو لڑے ان کے درمیان سلو تو کراؤ، اور اللہ سے ڈرو، حق کا ساتھ دو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ تو ان میں آداب معاشرت ہیں، آداب عامہ ہیں بین المسلمین، اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائے ہیں۔ اب آگے بھی آداب و معاشرت عامہ بین المسلمین ہیں، واللہ اعلم۔ کہتے ہیں جی کہ ہم طواف کر رہے تھے کہ نماز کھڑی ہو گئی، ہم نے طواف روک کے نماز پڑھی، بالکل ٹھیک ہے، پھر ہم نے طواف شروع کر دیا، اب نماز جنازہ کھڑی ہو گئی، تو اس میں تمہاری مرضی ہے، چاہو تو طواف جاری رکھو اور جنازہ نہ پڑھو، کیونکہ جنازہ فرض کفایہ ہے، چند مسلمانوں نے پڑھ لیا تو ہم پر تو کوئی گناہ نہیں ہے، لہذا اپنا طواف مکمل کریں، اور اگر روک کے جنازہ پڑھ لو تو وہ بھی منع نہیں۔ مدینہ منورہ سے بیر روحہ جو ہے وہ آپ کتاب مدینہ لے لیں، اس میں فضائل لکھے ہوئے ہیں۔ یہ فضائل بیان کرنے کا وقت ہے، مسائل بیان کرنے کا وقت ہے۔ طواف کی فضیلت جو ہے حضور پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی بندہ ولد اسماعیل سے ایک غلام خرید کر کے آزاد کرے، تو غلام خرید کر کے آزاد کرنے کا معنی ہوتا ہے کہ بندے کو اللہ جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں، اور پھر غلام جتنی قیمتی ہوگا اتنا ثواب زیادہ ہوگا۔ پھر ولد اسماعیل سے پہلے غلام کون ہوگا؟ وہ تو ہو ہی نہیں سکتا، اور اگر ہو تو پھر تو وہ لاکھوں کروڑوں میں بکے گا۔ تو آپ نے فرمایا اس غلام کے آزاد کرنے کے برابر ایک طواف کا ثواب ہے۔ کہتے ہیں کہ تہجد نماز میں اگر ہم دو رکعت کر کے پڑھیں کوئی حرج نہیں، جائز ہے اللہ کے بندے، لیکن افضل یہ ہے کہ رات کی نماز 4 رکعت پڑھی جائے اور دن کی نماز جو ہے 2 رکعت پڑھی جائے۔ کوئی 2 پڑھ لے، کوئی آدمی پڑھے 2 رکعت، کیا ہو گیا؟ کچھ نہیں۔ فقرؤوا ما تیسر من القرآن، جتنا ہو سکتا ہے پڑھ لو۔ حرام کا لقمہ کھانا جو ہے وہ بالکل ناجائز ہے، بلکہ حرام کا لقمہ جب پیٹ میں جاتا ہے تو وہ نور ایمان کے بجائے ظلمت اور اندھیرے پیدا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمیں عبادت میں، تلاوت میں، طواف میں، نماز میں وہ حلاوت نہیں ملتی، وہ لذت نہیں ملتی، کیونکہ اندر جو حرام ہے۔ باقی اگر کوئی آدمی بینک کا ملازم ہے، ہمیں کھانے پہ بلاتا ہے، کھانا کھا سکتے ہیں آپ، وہ اپنے بینک سے تنخواہ لے رہا ہے۔ اگر اسی طرح کوئی آدمی بینک سے معاملات کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، سودی کاروبار ہے، ہمیں دعوت دیتا ہے، ہم کھا سکتے ہیں۔ دعوت تو کافر کے گھر میں بھی آپ کھا سکتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ ضروری ہے کہ وہی حرام کا لقمہ ہمارے لیے اس نے ڈھونڈ کے رکھا ہوا تھا اور کوئی حلال نہیں تھا اس کے لیے؟ اور اگر حرام ہے اس کے لیے حرام ہے، ہمارے لیے کیوں حرام ہے؟ اس نے سود لیا ہے، ہم نے تو سود نہیں لیا۔ باقی ہے مقام تقوی، پرہیزگاری کا مقام، وہ اتنا بلند ہے
کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے کسی بندے سے قرضہ لینا تھا. ایک دن آپ آ رہے تھے، اتفاق کی بات ہے کہ اس کا گھر سامنے آ گیا، تو حضرت امام صاحب کو بھی بات یاد آ گئی کہ اس بندے سے میں نے قرضہ لینا ہے. انہوں نے کہا اس کے گھر کے قریب گزر رہا ہوں تو اچھی بات ہے، یاد کر لوں، مانگ لوں. آپ نے اس کا کنڈی کھٹکھٹائی، بڑی دھوپ پڑ رہی تھی، اس کے گھر کے دروازے پر بڑا اچھا سائبان بنا، آپ ہٹ کے دھوپ میں کھڑے ہو گئے. تو کئی دیر کے بعد وہ بندہ گھر سے نکلا، امام صاحب کو دیکھا، حیران ہو گیا، دوڑا آ کے ملا. اس نے کہا حضرت آپ دھوپ میں کھڑے ہیں، دروازے پر پورا سائبان بنا ہوا ہے، کم از کم آپ سائے میں تو کھڑے ہو جاتے یا کسی کو بھیج کے مجھے بلا لیتے. آپ نے فرمایا بھائی میں نے تم سے قرض لینا تھا، تمہارے گھر کے سائے کی دیوار کا فائدہ اٹھانا میں ڈر گیا کہیں سود نہ بن جائے قیامت میں، کہ میں نے پیسے لینے تھے تم سے اور پھر تمہارے گھر کی دیوار کا سائے کا فائدہ اٹھاؤں تو کہیں یہ سود نہ ہو جائے. یہ تقوی کا مقام ہے، یہ آپ کا میرا مقام نہیں ہے. ہمارے لیے تو ہے اگر کسی نے بلایا کھا لیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو اور کھاؤ بس. اگر ہم تحقیق کرتے رہیں گے ماشاءاللہ 90% مولوی تو مر جائیں گے، کیونکہ تمہارا تو کوئی نہ کوئی کمائی کا ذریعہ ہوگا نا، مولوی پیر کا تو کوئی اور ذریعہ ہے بھلا. اگر آپ نے پاکستان سے عمرے کے لیے آئی ہے عورت اور حیض آ گیا، کوئی بات نہیں، آپ اپنے ہوٹل میں رہیں. جب آپ کے ایام پورے ہو جائیں، خون بند ہو جائے، تسلی ہو جائے، سادہ پانی سے غسل کریں، کپڑے پہنے، عمرہ مکمل کریں. مسجد عائشہ آپ جانے کی کیا ضرورت، آپ تو احرام باندھ کے آئی ہیں. مسجد عائشہ تو وہ جاتے ہیں جنہوں نے احرام کی نیت نہ کی ہو، آپ نیت کر چکی ہیں، آپ اپنے عمرے کو کیوں خراب کرتی ہیں؟ سود کی رقم کو کہاں کہاں استعمال کر سکتے ہیں، کسی جگہ استعمال نہیں کر سکتے. جب لینا ہی حرام ہے تو استعمال کا کیا معنی؟ وہ تو مسئلہ یہ ہے کہ کسی آدمی نے بینک میں پیسہ رکھا تھا، اس بیچارے کو پتہ نہیں تھا، سود بن گیا. اب کیا کریں؟ اب یہ ہے کہ وہ سود لے لے اور غریب لوگوں میں بغیر نیت ثواب کے غریبوں کو دے دے. یا جیسے مدرسے ہیں، مسجدیں ہیں، ان کے لیٹرین ہیں، حمام ہیں، ایسی چیزیں خراب ہیں وہ بنوا ڈالے. کوئی گلی خراب ہے، کوئی گٹر لائن خراب ہے وہ بنوا ڈالے، لیکن ثواب کی نیت نہ کرے. ثواب اللہ حلال پہ دیتے ہیں، حرام پہ نہیں دیتے. یہ معنی نہیں ہے کہ سود لیتے رہو اور کہاں کہاں خرچ کرو، وہ تو حرام ہے. زمزم بھی بیٹھ کے پینا چاہیے. یہ جاہلوں کا عقیدہ ہے کہ زمزم آئے تو کھڑے ہو جاؤ، یہ بالکل خلاف سنت ہے. مسئلہ صرف اتنا ہے کہ اگر زمزم کوئی کھڑے ہو کے پی لے تو گناہ نہیں ہوگا، باقی پانی کھڑے ہو کے پیے یا کھانا کھائے تو گناہ ہوگا. یہ معنی نہیں ہے کہ زمزم آئے تو کھڑے ہو جاؤ. بھئی عمرہ نفلی عبادت ہے، اگر آپ پیغمبر کے لیے کرنا چاہتے ہیں، جس کے لیے چاہیں تمہاری مرضی ہے. اگر طواف کرتے ہوئے ہمیں چکر بھول جائے تو گمان کرو، جو گمان غالب ہو، جدھر زیادہ خیال ہو اس پہ عمل کرو. میں نے 3 عمرے کیے ہیں. پہلے عمرے میں تو میں نے حلق کرایا تھا، بعد میں جو 2 عمرے کیے ہیں ان میں نے حلق نہیں کرایا، دم پڑ گئی. وہ تو آپ کو ہر عمرے میں حلق کرانا پڑے گا، بال ہوں یا بال نہ ہوں. کہتے جی کہ عورت کو اگر حیض آ جائے تو کیا وہ مسجد الحرام میں آ سکتی ہے؟ تم اپنے ملک میں حیض آ جائے تو مسجد جاتی ہو؟ تو اس مسجد کا شان تمہاری مسجدوں سے بھی کم ہے. یہ کوئی مسئلہ ہے؟ اللہ نے عقل نہیں دیا ہے. صفا مروا
پر مصنوعی پہاڑی علامت ہے. مصنوعی پہاڑی کا کیا مطلب؟ پتہ لگے یہ صفا ہے، یہ مروہ ہے، بس. نیچے تو اصل پہاڑ موجود ہے نا. پہاڑی بنانا موجود ہے، جائز ہے. تو ذل جنا جو دلدل نکالتے ہیں، تازیہ بناتے ہیں، یہ تو قرآن میں ہے صفا مروہ. اگر دلدل اور تازیے کا حکم بھی قرآن میں ہے تو ہم تمہارے ساتھ ہیں. یہ تو اللہ نے حکم دیا ہے کہ مشعر عظیم ہے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. یہ تو اس شعائر کو ہم نے زندہ کیا ہے. والدین کے لیے عمرہ آپ بالکل کر سکتے ہو. ایک آدمی لڑکا بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے. ہم نے 4 رکعت نماز پڑھی، آخری رکعت میں امام بیٹھے تو اللہ اکبر کی آواز آئی، امام صاحب کھڑے ہو گئے. پھر سبحان اللہ کی آواز آئی، امام صاحب بیٹھ گئے. پھر انہوں نے 2 سجدے کیے، ٹھیک ہو گئی نماز. جب اللہ اکبر کی نماز آئی وہ سمجھے میں غلط بیٹھا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ میں نے 4 رکعت پوری نہیں کی، 3 پہ بیٹھ گیا ہوں. مجھے لوگ اٹھا رہے ہیں، وہ کھڑے ہو گئے. اب دوسروں نے کہا کہ نہیں آپ تو ٹھیک بیٹھے تھے، سبحان اللہ کہہ کے بٹھا، لیکن امام صاحب کھڑے تو ہو گئے، اس لیے انہوں نے سجدہ سہو کر لیا، بات ختم ہو گئی. آپ کا ایک طالب العلم پکڑا ہوا ہے، اللہ رحمت فرمائے. اللہ ہر طالب العلم پہ رحمت کرے، ہر مسلمان پہ رحمت کرے. صفا مروہ میں وضو نہ ہو تو کوئی حرج نہیں، لیکن ہونا چاہیے، چونکہ آج کل صفا کو مسجد میں داخل کر دیا گیا ہے. 4 دن بعد عمرہ کرو یا 10 دن، بال ہوں نہ ہوں اس طرح پھروانا ہوگا. ایک آدمی مدینے سے احرام باندھ کے آیا، بس میں منہ پہ ڈال کے سو گیا، کچھ نہیں ہوتا. آج کل شادی کی دعوت میں 8-10 قسم کے کھانے ہوتے ہیں. بہرحال نہ شریعت کہتی ہے، شریعت کا ایک حکم ہے کہ اسراف نہ کرو، دکھلاوا نہ کرو، ریا نہ کرو. ایک شخص نے میرے مرحوم والد کے پاس سونے کی انگوٹھی امانت رکھی تھی، 10 سال ہو گئے وہ نہیں آیا، خیرات کر دو. ایک ٹکٹ ہے 25 روپے کا ہوتا ہے، آپ سارا دن اس سے بسوں میں سفر کر سکتے ہیں، بالکل جائز ہے، انہوں نے خود نکالا ہے، ہمارا کیا گناہ ہے. کون ایسا پاگل ہوگا جو 25 روپے کے لیے سارا دن پھرتا رہے گا؟ بڑے سمجھدار ہوتے ہیں. کوئی 2-4 پاگل ہوں گے، باقی تو ایک اسٹیشن پہ جائیں گے، وہ 25 روپے کما لیں گے. وہ بڑے دماغ والے ہوتے ہیں، پاگل نہیں بیٹھے ہوئے. ان کو پتا ہے کون ایسا پاگل ہے جو 25 روپے کی وجہ سارا دن بسوں پہ پھرتا رہے گا، باقی نہ کھانا کھائے گا، نہ روٹی کھائے گا، نہ گھر جائے گا، نہ دکان پہ جائے گا، نہ کاروبار کرے گا. ان کو بھی پتا ہے کہ 2 اسٹیشن چلے گا. تو ہمیں تو 25 مل گئے جہاں 10 ملنے تھے. اگر کوئی 200 میں 1% پاگل بھی نکل آیا تو 198 کے تو بچ گئے نا. حنفی مسلک میں عمرے کا احرام جو حلق نہیں، حلق کرنے کے بعد ختم ہو جاتی ہے، اگر وہ اپنے ہاتھ سے حلق کرے کر سکتا ہے. کہتے جی کہ ہاں ہم عصر کی نماز میں یہ اول وقت میں پڑھتے ہیں، تم آخر وقت میں پڑھتے ہو. احرام صفا مروہ دوڑنے میں کندھے سے نکالنا ضروری نہیں ہوتا ہے. کہتے جی کہ غلاف تو چڑھا ہوا ہے، حجر اسود کے کونے خالی ہیں تو وہاں بھی غلاف ڈال دے تو بوسہ کس پہ دو گے، ہاتھ کیسے لگاؤ گے؟ اب یہ بھی کوئی مسئلہ ہے یا پریشان کرنے کی بات ہے؟ میری بیوی بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے. اگر خودکشی حرام ہے لیکن کسی لڑکی نے اپنی عزت بچانے کے لیے خودکشی کی ہے تو اللہ تو جانتے ہیں نا، پھر اللہ اس کے ساتھ وہی معاملہ کریں گے. کہتے
جی کہ میں نے آپ کی سی ڈی میں جو سنا ہے آپ عورتوں کے بارے میں انصاف نہیں کرتے ہیں، آپ کو غلط فہمی ہے۔ آپ میرا پورا البم ہے اسلام میں عورت کا مقام، پورا البم ہے، 24 کیسٹ ہیں اس میں، وہ پورے سننے کے بعد پھر مجھے بتانا کہ ہم انصاف کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ کسی ایک سی ڈی کو سن لیا اور باقی کو نہ سنا تو پھر میرا قصور تو نہیں ہے نا۔ حجر اسود کو چومنے کا موقع نہیں ملتا، نہ ملے، اشارہ بھی چومنے کے قائم مقام ہے، ضروری ہے کہ ہم دھکے کھائیں؟ والدہ اور والد فوت ہو گئے، سب کے لیے الگ الگ عمرہ کرو، یہ نہیں کہ ایک عمرہ کر کے سارے قبرستان والوں کو ٹرکا دو۔ بیت اللہ کو بوسہ دینا جائز نہیں ہے، اگر جائز ہوتا تو حضور بھی دیتے، صرف حجر اسود کو بوسہ دینا سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کا حکم یہ ہے کہ مجھ کو بغیر کسی وسیلے کے پکارو، حکم ہے ادعونی، مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری دعائیں سنوں گا۔ اگر کوئی شیعہ مسافہ کرے کوئی حرج نہیں، کیا ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ بہرحال اگر حیض کی حالت میں 8 دن گزر گئے ہیں لیکن ابھی تک عورت پاک نہیں ہوئی، بلیڈنگ ہو رہی ہے، تو 10 دن انتظار کرے گی، 2 دن اور انتظار کرو۔ 10 دن کے بعد بھی خون بند نہ ہو تو پھر بیماری ہے، پھر حیض نہیں، پھر غسل کرو، نماز پڑھو، طواف کرو، سب جائز ہے۔ ہمارے ابا مصیبت میں، اللہ ان کی مصیبت دور فرمائے، اللہ ہر مسلمان کی مصیبت دور فرمائے، ہمارے مشکلات دور فرمائے، ہر پریشانی سے بچائے۔ اگر 3 طلاقیں دی ہیں تو 3 طلاقیں ہوتی ہیں، حنفی مسلک میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور جہاں تک حرمین شریفین میں تراویح کا تعلق ہے، حرم مکہ میں بھی اور حرم مدینہ میں بھی 20 تراویح پڑھی جاتی ہیں۔ تبلیغی جماعت والوں کے ساتھ وقت لگانا چاہیے، لگا کے دیکھ لو، ڈاکہ سکھاتے ہیں، چوری سکھاتے ہیں یا کوئی اچھا کام سکھاتے ہیں۔ برا سکھائیں تو چھوڑ دینا، اچھا سکھائیں تو چلتے رہنا۔ تجربہ کرو نا، دور سے بیٹھ کے تو گیت نہ گاؤ نا۔ حضرت خواجہ خانوی صاحب بیمار ہیں، اللہ شفا کاملہ صحت عاجلہ عطا فرمائے، وہ تو ہمارے والد کے مقام پہ ہیں، اللہ ان کو صحت عاجلہ کاملہ دائمہ عطا فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالی تمام بزرگ جو زندہ ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ نصیب فرمائیں، اور جو فوت ہو گئے ان کے درجات بلند فرمائیں۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، قرض داروں کے قرض ادا فرما۔ یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں پریشانیاں دور فرما۔ اللہم اجعل لنا وللمسلمین من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا ومن کل بلاء عافیہ۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔